ہم میں سے ہر ایک شخص دشمنوں میں گرا ہوتا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی دشمن نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت سے حسد کرنے والا، اس نعمت سے جلنے والا بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہوتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اسکل دیے ہیں، یا معاشرے میں آپ کا ایک نام ہے، آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے، لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، یا اللہ نے آپ کو زیادہ سمجھ بوجھ دی ہے، یا اللہ نے آپ کے بزنس میں ترقی رکھی ہے، یا آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو کوئی بھی اچھی صفت جو آپ کے پاس موجود ہے، اس صفت سے جلنے والے، حسد کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد ضرور ہوتے ہیں، اور کبھی بھی آپ کی وہ صفت ان کو نہیں باتی، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے دشمنوں کی ایک فہرست بنائیں تو وہ بہت طویل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دشمنی میں سب سے پہلا نمبر تو شیطان کا ہے. اس کو تو قرآن نے بتا دیا کہ ان شیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو. دوسرے نمبر پہ نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس بھی اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. اس کی مثال ایک اژدہا کی طرح، ایک سانپ کی طرح ہے جو چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے اور جب اسے موقع ملے وہ فوراً ڈنگ مار دیتا ہے. ایسی ہمارا نفس بھی چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے اور جو ہی موقع ملتا ہے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جب تک کہ ہم اس نفس کو نفس مطمئنہ نہ بنا لیں. دو دشمن ہو گئے. تیسرا دشمن انسان ہے. پھر انسانوں میں دشمنوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تلوار لے کر، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے دشمن ہیں، تم اگر ہمیں نظر آئے تمہاری گردن اتار دیں گے تلوار سے. وہ ببانگ دہل یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسے دشمنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی تلوار ہے اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ابھی اس کی گردن اتار دو. یہ آپ کے کمر کے پیچھے سے وار نہیں کرے گا، یہ کھلا دشمن ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کے وار کرتے ہیں، جن کو موقع کا انتظار رہتا ہے، جو آپ کے خلاف ہر جگہ پہ زہر نہیں اگلتے بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جو ہی ان کو چانس ملتا ہے وہ آپ کے خلاف زہر اگلتے ہیں. کچھ لوگ جو جلتے ہیں، کچھ جو حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ جن کو آپ سے نفرت ہے، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. پھر دشمنی صرف شیطان، نفس یا انسانوں میں خاص نہیں ہوتی. کبھی کبھار ہمارے اپنے اندر بھی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو ہماری ہی ذات کے لیے دشمن ہوتی ہیں. حسد پیدا ہو گیا ہمارے اندر کسی کے بارے میں، تو وہ تو ہمارے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جہالت بھی ایک دشمن ہوتا ہے انسان کا، جو انسان کو حق تک نہیں پہنچنے دیتا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مایوسی یہ بھی انسان کی دشمن ہے، کیونکہ یہ آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے. آپ کے پاس جو ٹولز ہیں یہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کرے وہ آپ کی دشمن ہے، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی مثبت کام نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی تعمیری، ایجابی، کوئی پازیٹیو کام نہیں کر پا رہے ہیں آپ، وہ آپ کی دشمن ہے. تکبر، غرور، انا، یہ بھی دشمن ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی دشمن ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پوری زندگی نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں ان دشمنوں سے ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے. اب ان دشمنوں کا مقابلہ میں کیسے کروں؟ جو بندہ دشمنوں میں گرا ہوا ہو وہ منفرد سوچ نہیں رکھ سکتا اور منفرد کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو اپنی دفاع کی فکر پڑی ہوئی ہے. ایک دشمن ادھر سے حملہ کر رہا ہو، دوسرا ادھر سے کر رہا ہو، تیسرا ادھر سے کر رہا ہو، تو یہ اور کیا کام کر سکتا ہے؟ یہ تو پھر دفاع ہی کرتا رہے گا، اپنا ڈیفنس میں رہے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ واللہ اعلم باعدائکم، یہ وظیفہ ہے، یہ اپنے وظیفہ لکھنا ہے، یاد کرنا ہے اس کو.
واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کچھ دشمن ایسے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اے نبی، ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ایک نسخہ جو آپ کو کام آئے گا ہر اس دشمن کے لیے جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو ضروری دشمن ہے یا غیر ضروری، جو چھوٹا دشمن ہے یا بڑا دشمن، جو بیرونی دشمن ہے یا اندرونی ہے، جو روحانی ہو یا جسمانی ہو، جو دشمن بھی آپ کا ہے اس سے کفایت کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، ایک ایک کو جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، دوستی کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کی ولایت حاصل کرنا ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے۔ جب آپ کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی تو ضرور اس کی نصرت بھی اترے گی، اس کی مدد بھی آئے گی۔ وکفی باللہ نصیرا، اللہ مدد کرنے کے اعتبار سے بھی تمہیں کافی ہے۔ اور جب کسی کو اللہ کافی ہو جائے، کسی کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بذات خود اللہ آ جائیں، تو پھر دنیا میں طاقت نہیں ہے، آپ کے دشمنوں میں پھر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر پائیں۔ اور اللہ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ اللہ کی طرف بڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری ہیں، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان کو کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے۔ فسیکفیکہم اللہ، اللہ کافی ہو جائے گا ان کو، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، 24 پارے میں فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ مجھے وہ بلیک میل کرتے ہیں، میرا سکون انہوں نے غارت کر رکھا ہے، ان کی وجہ سے مجھے اداسیاں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ منہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک انسان کے جملے کو لے کے آپ غمگین ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا آپ کے پاس اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہے، آپ کو اس کا ادراک نہیں ہو رہا۔ اور جب آپ کو یہ ادراک ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ کی حقیقت کو اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں، اپنے دل کی دنیا میں اللہ کو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری چاروں طرف اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، تو پھر آپ دشمن کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے۔ اس لیے وظیفہ دشمن سے، حاسدین سے بچنے کا آج کی ویڈیو میں یہی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے بنائیں، اللہ سے ولایت کا تعلق بنائیں، دوستی کا تعلق بنائیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے تمہارے اوپر اترتی ہے۔